الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رچ کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، اس سلسلہ مجالس میں اس آیہ مبارکہ کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ یہ آیت اہل ایمان کے درمیان آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے اور بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے. یہ آیہ تطہیر جس وقت نازل ہوئی اس وقت زیر کسا پنجتن پاک تھے، یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ یہ آیہ تطہیر 14 معصومین کے واسطے ہے اور بعد کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عصمت بھی اس سے ثابت ہے. تو یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ مسلم کہ جب یہ نازل ہوئی تو زور کسا پنجتن پاک موجود تھے، اور یہ بھی مسلم کہ یہ آیت 14 معصومین کی عصمت کا اعلان کر رہی ہے. مگر یہ یقین مانیے کہ یہ آیت ہے بنام فاطمہ. اس آیہ مبارکہ کا خصوصی تعلق جو ہے وہ جناب معصوم عالم سے ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالکل سامنے کی وجہ ہے. معصومین میں 1,24,000 نبی ہیں اور 12 امام ہیں. پیغمبروں کے پاس نبوت ہے جو اللہ کا ایک عہدہ ہے، اماموں کے پاس امامت ہے جو اللہ کا ایک عہدہ ہے. اس سلسلہ عصمت میں 2 بیویاں بھی ہیں جن کے پاس عصمت تو ہے مگر عہدہ نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے گا اس منظر کو. ایک جناب مریم ہیں جو معصومہ ہیں مگر نہ آپ ان کو نبی کہہ سکتے ہیں نہ امام کہہ سکتے ہیں. ایک جناب سیدہ ہیں جو معصومہ ہیں مگر نہ آپ ان کو نبی کہتے ہیں نہ آپ ان کو امام کہتے ہیں. تو عصمت تو ہے مگر عہدہ نہیں. 1,24,000 پیغمبروں کے لیے اور 12 اماموں کے لیے اگر کوئی آیت بھی قرآن پاک میں ایسی نہ ہوتی جس سے ان کی عصمت ثابت ہوتی، جب بھی ہم ان کو معصوم مانتے، اس لیے کہ ان کا عہدہ دلیل عصمت ہے. لیکن جس کے پاس عصمت ہو مگر عہدہ نہ ہو، جب تک بتایا نہ جائے جب تک سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب اس کی ایک مثال سن لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. میرے ساتھ ایک صاحب تشریف لائے کراچی ہندوستان سے، اور جب میرے دوستوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو میں نے کہا یہ وہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، میرے دوست ہیں. تعارف میں یہ جملہ کہا کہ یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور میرے دوست ہیں.
تو جب یہ کہہ دیا کہ یہ پروفیسر ہیں تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے انسان بھی ہیں۔ میں نے پہلا جملہ ہی یہ عرض کیا آپ سے کہ یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، میرے دوست ہیں، گھومنے آئے ہیں میرے ساتھ، ملنے جلنے لوگوں سے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ پوچھیں کہ یہ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو یقین مانیے پروفیسر صاحب کے علم پر ذرا سا بھی دھبا نہ آئے گا، ہم یہ سوچیں گے یہ پوچھنے والے کبھی اسکول گئے ہیں؟ اس لیے کہ پروفیسر کہنے کے بعد یہ سوال کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہماری جہالت پر دلیل ہے، بالکل اسی طرح نبی یا امام کہنے کے بعد یہ سوال کہ یہ معصوم ہیں ہماری خطا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن اگر وہ ایک بڑے قابل انسان ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اتنے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، ورنہ سامنے والا نہیں سمجھے گا۔ لہذا انبیاء کے لیے عصمت ان کی نبوت سے ثابت، ائمہ کے لیے عصمت ان کی امامت سے ثابت، لیکن سلسلہ انبیاء میں اگر ایک بیوی معصومہ ہے تو قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور اگر سلسلہ امامت میں کوئی بیوی معصومہ ہے تو قرآن کو کہنا پڑے گا ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بیان سیرت معصومہ پر ہوگا، لیکن جو بات شروع کی ہے اور جو آیت شروع کی ہے اس کے ذیل میں 2-4 منٹ ہمارے آپ کے درمیان کوئی گفتگو ہو جائے کہ عصمت کیا ہے اور عصمت کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی جوش عقیدت ہے، یہ کوئی محبت ہے، یہ کوئی بیکار کی بات ہے، یہ کوئی یا اس کے اندر کوئی بڑی اصلیت ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے مذہب کو زندگی سے سمجھا ہے اور زندگی ہی سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ عصمت اگر نہ ہو تو اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح آپ تک آ گیا۔ پہلے چند منٹ یہ مسئلہ واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد معصوم عالم کے متعلق ذکر ہوگا۔ عصمت اگر نہ ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسلام جو آپ کے پاس ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا تھا، یہ وہی ہے جو رسول نے بتایا تھا۔ اس لیے کہ صرف یادداشت کے سہارے باتیں نہیں معلوم ہو سکتی۔ میں نے آج سے 4 دن پہلے اتوار کے دن اسی عزاخانے میں ایک مجلس پڑھی تھی اور آپ میں سے بہت سے حضرات میں صورتیں پہچان رہا ہوں جو اس دن بھی تشریف رکھتے تھے اور آج بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ مجلس تقریباً 40 منٹ پڑھی تھی میں نے، بہت دیر بھی نہیں پڑھی تھی، وقت تنگ تھا تو 40 منٹ یا اس سے کچھ 1-8 منٹ کم یا زیادہ ہو، اس سے بحث نہیں، بہرحال لگ بھگ
اتنے وقت پڑھی تھی مجلس. میں ان لوگوں سے جو یہاں تشریف فرما تھے دست ادب جوڑ کے گزارش کروں کہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا منوان ایک کاغذ پر لکھ دیں. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ لکھ دے. نہ انفرادی کوشش کامیاب ہوگی نہ اجتماعی کوشش کامیاب ہوگی. یعنی نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک صاحب لکھ دیں، نہ یہ ممکن ہے کہ 10-5 پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے اور وہ سب اپنی مشترکہ کوشش سے لکھ دیں. تو میرے جیسے جاہل آدمی کی 40 منٹ کی تقریر آپ کے جیسے پڑھے لکھے لوگ اپنی اجتماعی طاقت سے میری تقریر کے چوتھے دن نہیں لکھ سکتے، تو حضور سرور کائنات جو سب سے بڑے رسول تھے ان کا لایا ہوا پیغام جو 23 برس پر پھیلا ہوا ہو محض یادداشت کے سہارے کیسے محفوظ ہو؟ صلوات بھیج دیں محمد. فرمایا آپ نے اللہ بھی برحق، اس کا رسول بھی برحق، وہ دین بھی برحق جو اللہ نے بھیجا. لیکن اللہ نے بھیجا، رسول نے پہنچایا، ہمارے اور رسول کے بیچ میں 1400 برس کا فاصلہ ہے. کیسے اعتبار کر لیں کہ بغیر بدلے ہوئے وہی آ گیا؟ تو اس کے واسطے کوئی انتظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا تو رسول اللہ کوئی کتاب چھوڑ کے جاتے جس میں پورا اسلام لکھا ہوتا، ہر پیج پر ان کے سگنیچر ہوتے، ہر کٹنگ کے اوپر سائن ہوتے، آخر میں نوٹ ہوتا کہ میں نے پڑھ لیا ہے پورا، یہی وہ ہے جو میں لایا ہوں. اب غور کیجیے، یہ دین کی بات ہے، یہ آخرت کی بات ہے، یہ نجات کی بات ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے ویسے چلے گا، ایسا نہیں ہے. تو یا تو یہ صورتحال ہوتی، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کسی کے پاس کہ جو رسول اللہ نے تحریر فرمائی ہو اور اس کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی لگایا ہو کہ بس یہی وہ سب کچھ ہے جو مجھے اللہ نے دیا تھا. تو اب یہ روایتیں، یہ چیزیں، یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز یا ناجائز، یہ کیسے ہم مان لیں کہ کہیں کوئی کچھ بھولا نہیں؟ اچھا پھر کم از کم ہماری تسلی کے لیے یہی ہوتا کہ عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. تو دل کی تسلی کو بات ہو جاتی کہ بھائی کوئی کچھ بھولا نہیں، سب وہی ہے. اختلافات دل کو اور پریشان کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یادداشت میں گڑبڑ تو ہوئی. جو اختلافات سامنے آئے تو اب ضرورت کہتی ہے کہ ضرور کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے جو ایز اٹ از وہ محفوظ رہے. تو محفوظ کون کرے گا؟ عصمت. تو عزیزان گرامی بات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ عصمت کوئی فضیلت نہیں، دین کی ضرورت ہے. میں روزمرہ کی زندگی سے مجلس پڑھتا ہوں اور اسی سے سمجھاتا بھی ہوں. رسول اللہ نے اسلام کو پیش کیا، خالی علی کافی نہیں ہے لفظ،
توجہ سنیے گا، خالی علی کافی نہیں، معصوم علی بیٹھے تھے محفل رسول میں. لاکھ بزرگ شخصیت ہوں علی، اگر معصوم نہیں ہے تو ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. جب رسول بولے تو معصوم علی بیٹھے تھے محفل میں. عصمت میں یہ صفت ہے کہ غلطی نہیں ہونے دے گی. فرمایا ہم نے یہ نہ کوئی ضد کا مسئلہ ہے، نہ بحث کا مسئلہ ہے، نہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کی عداوت میں ہے. اپنے دین کی حفاظت کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. فقط اگر ایک محترم بزرگ بنام علی بزم رسالت میں موجود ہوتے تو ہمارے لیے قابل احترام ہوتے، مگر ہماری اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. اور ہمارا ہم نے اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے جو مذہب کی گارنٹی اور ضمانت ہو. علی نہیں، معصوم علی موجود تھے بزم رسول میں، جو رسول کہتے گئے عصمت محفوظ کرتی گئی. جب علی بولے تو معصوم حسن بیٹھے تھے، جب حسن بولے تو معصوم حسین بیٹھے تھے. عصمت اسلام کو دہراتی رہی، ہم سنتے رہے. 12 دفعہ سبق ہم کو یاد کرایا گیا. اب تو اطمینان ہو گیا کہ خاص خاص باتیں یاد ہو گئی ہوں گی. اب عزیزان گرامی بات سن لیجئے، بات واضح ہو جائے گی. تو سامنے کی باتیں ہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ آج کی تقریر کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہوئی اور مجمع میں سے کسی نے کہا کہ یہ کہا، کسی نے کہا یہ کہا، میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ کہا تھا. تو اب یہ فیصلہ کون کرے کہ کون سچا ہے؟ تو لوگوں کی یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی ایک ویڈیو بنا رہا تھا اور ہمارا آپ نے کوئی ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو کہا یہ ہمیں اس کا کیسٹ دے دو تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کہا تھا، اس لیے کہ یہ مشین غلطی نہیں کرے گی. اگر میں نے دن کہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ صبح ریکارڈ ہو جائے. اگر میں نے رات کہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ شام ریکارڈ کر دے. اور ہمارا ہم نے اب اگر ایک لگا ہوا ہے تو اسی ایک کے پیچھے گھومیں گے. اگر کئی نے بنایا ہے تو کوئی مل جائے. غور فرمایا آپ نے. اب اس کے اندر یہ بات بیکار کی ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والا ایک ینگ لڑکا تھا.
وہ کمسن بچہ تھا 16-17 برس کا. اب ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ملے تو اس سے وہ کیسٹ لیں. جتنے بزرگ سے خفا ہو گئے, ارے آپ بچے کے پیچھے پڑیں, ان سے نہیں پوچھ لیتے. اے بھائی, یہاں سن کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں اس چیز کا مسئلہ ہے جس میں غلطی نہیں ہوتی ہے. اب کیا کیا جائے, وہ کیسٹ اسی کے پاس ہے, آپ پاس نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اچھا یہاں آپ نے مجلس سنی, ایک آپ کے دوست سے جو تشریف نہیں لائے تھے ان کا کیا پڑھے, آپ نے نقل کیا کہ یہ پڑھے, کچھ بدل گئی بات, کچھ بدل گئی. ان سے ایک دوسرے صاحب نے کہا, ان کا نہیں, میں تو نہیں کیا تھا, میرے دوست گئے تھے, انہوں نے بتایا یہ پڑھے. انہوں نے ان سے نقل کیا, کچھ بدل گئی بات. انہوں نے اپنے گھر میں جا کے ذکر کیا کہ ہمارے دوست ملے تھے, ان سے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ صاحب آئے ہیں, وہ یہ پڑھے, کچھ بدل گئی بات. تو جتنا بات آگے بڑھتی جائے گی بدلتی جائے گی. لیکن جو ایک ویڈیو بن گیا, دوسرے نے اس سے کاپی کی, وہی بنا, چاہے 5 کاپیاں بنائیے چاہے 12 بنائیے. صلوات بر محمد. تو عزیزان گرامی, یہ عصمت انبیاء, عصمت ائمہ جو ہے, 12 اماموں کی عصمت, یہ دین کی ضرورت ہے. ہر دور میں امام دین کو بتاتے رہے, اور عصمت نے وہی کہلوایا جو اللہ نے بھیجا تھا, جو رسول نے بتایا تھا. اب جب 12 مرتبہ ہم کو سنا دیا گیا سبق, تو آخر میں اللہ نے آخری کیسٹ لے کے سیف میں رکھ دیا. کہ اب تمہیں سبق یاد ہو گیا ہوگا, دین کا کام چلاؤ, جب اختلاف حد سے بڑھ جائے گا ہم اوریجنل نکال کے ملا لیں گے. صلوات بر محمد. تو عصمت صداقت و حقانیت اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے, تاکہ ہمارے دل میں شک و شبہے کی گنجائش نہ آئے, اور ہمیں پورا اعتماد و یقین ہو کہ ہمیں وہی ملا ہے جو اللہ نے بھجوایا تھا, جو رسول نے پہنچایا تھا. اور اس کے اندر ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک زبر زیر کا کوئی فرق نہیں ہے. جبھی تو پورا اعتماد ہوگا, جبھی تو پورا اطمینان ہوگا, جبھی تو ایمان کامل ہوگا. جب پورا یقین ہو جائے, اگر ڈاؤٹ رہے, شک رہے, تو ایمان بھی نہیں رہتا. ڈاؤٹ کے ساتھ, شک کے ساتھ ایمان نہیں رہتا ہے. ایمان وہیں رہتا ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور فرمایا آپ نے, اور معصومہ عالم اس عصمت کی محفل میں مرکز دائرہ عصمت ہیں. اس محفل عصمت میں معصومہ عالم جو ہیں وہ مرکز دائرہ عصمت ہیں. اب مرکز دائرہ